متعدد احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیتیں، جن آیتوں سے لوگ علم غیب کی نفی کرنا چاہتے ہیں، انکار کرنا چاہتے ہیں، انہی آیتوں سے نبی پاک کا علم ثابت ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو وہ حدیثیں سنائی ہیں، جو لوگ مسلسل جمعہ پڑھنے آتے ہیں وہ سنتے ہیں، میں کچھ کا ذکر پھر کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، فرمایا ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها و مغاربها، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے اس کے تمام مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا ہے۔ آج سائنس کے متوالے کیمرے کو مانتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ گھیر لیتی ہے، جتنی بھی اس کی رسائی ہوتی ہے وہ اس میں ایک ایک چیز دیکھ لیتی ہے۔ اور کہوں تو آپ سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ آپ یہاں سے امریکہ، امریکہ سے یہاں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، مگر وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں آپ بات بھی کر لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، بلکہ آپ کے گھر میں کہاں کون سی چیز رکھی ہے کیمرے کو ایکسس دے دیں تو آپ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے یہ بات میں کوئی اپنے ایسے نہیں کر رہا ہوں، آپ اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنا آپ نہیں چھپایا ان سے، اور کیا چھپانا۔ ابھی معراج کی رات آپ نے بیان سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ کے لفظ حدیث میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ نبی کی تو بڑی شان ہے، اور نبیوں کے نبی کی بہت شان ہے۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ مجھے جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں شاید آپ کو حیرت ہو، میں نے اپنے پیر و مرشد گنج کرم حضرت سیدی پیر محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کرما والے، ان سے یہ بات سنی کہ میں قیامت کا دعویٰ نہیں کرتا، باقی میرے رب نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ تو جب نبی پاک کے بچوں کو اللہ اپنے ولیوں کو اتنا عطا فرماتا ہے تو نبی پاک کو کتنا عطا فرمائے۔ تو جو لوگ شبہ کرتے ہیں نبی کے علم پر، یہ خود علم والے نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ سنایا، حضرت عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنائی تھی، ان کی قوت یاداشت جس کو قوت حافظہ کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سنائی،
اور حضور نے فرمایا جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں اسی طرح میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ تو نبی پاک کا بیان ثابت ہوا، کافروں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر جن کے نصیب میں ماننا نہیں تھا انہوں نے مانا نہیں۔ ماننے والا، سچ کو ماننے والا ناکام نہیں رہتا اور جھٹلانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یہ آپ نے جان لیا۔ فی ادنی الارض، ادنا کے یہاں پر مانا قریب کے، روم سے قریب جو علاقے تھے جتنے بھی تھے ایران اور روم کے درمیان، وہ بھی سارے بیچ میں آ گئے۔ ہم اس حوالے سے یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی خبر اور نبی کی خبر کبھی غلط نہیں ہوتی۔ دنیا کے تھیوریاں، فارمولے، دعوے غلط ہو سکتے ہیں، میرے رب کی بات میں کوئی خلاف اس کے ہونا یہ مانا نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ کی عطا سے نبی پاک کا بیان وہ بھی ہم سنتے ہیں اور اللہ والوں کو بھی سنتے ہیں، تو واضح رہے رب کا فرمایا ہوا، نبی کا فرمایا ہوا یقینی ہے، اس میں ہم شبہ کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ کسی کا غالب ہونا یا مغلوب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے شکست دے دے، جس کو چاہے فتح دلا دے۔ تو اس کا مالک کون ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جس دن رومی فارسیوں پر غالب ہوئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور اہل ایمان خوش ہو گئے کہ ان مشرکوں کے جن کے ساتھ تعلقات تھے ان کو فتح نہیں ملی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی مدد جس کو حاصل ہو، کہتے ہیں نا عرش والے سے تعلق مضبوط ہو تو فرش والے کچھ بگاڑ سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کو حاصل ہو اس کو کوئی نیچا کر سکتا نہیں، ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ آج مسلمان کہلا کر اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر کے بھی ہم غیروں کے روب میں ہیں، مرعوب ہیں۔ نہیں جی فلانے اتنی طاقت ہے، فلانے کے پاس اتنی طاقت ہے۔ میں عرض کروں سپر پاور یہ دنیا کی سلطنتیں نہیں ہیں، سپر پاور رب تعالی ہے، اصلی قوت اس کے پاس ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ چھری کو استعمال کرتے ہیں کاٹنے کے لیے، رب نہ چاہے تو کیا چھری کاٹے گی؟ اونچی دوا کر لیتے ہیں شفا کے لیے، رب نہ چاہے تو کیا وہ دوا شفا دے گی؟ نہیں۔ تو جب اتنا یقین ہے تو مسلمان کا بھروسہ ساز و سامان پر نہیں ہوتا، اللہ پر ہوتا ہے، اور جس کا یقین کامل ہوتا ہے وہ محروم
نہیں رہتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج بھی اہل ایمان اگر اپنے اندر اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کر لیں تو اللہ کی مدد آج بھی آئے گی۔ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ جنگ بدر میں جیسی فضا تھی، لوگوں کا ایمان جیسا تھا، جذبہ جیسا تھا، وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو تمہاری مدد کو فرشتے آسمان سے قطار در قطار اب بھی اتر سکتے ہیں، مگر کمی ہم میں ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ایمان والوں کو خوشی ہوئی، ایمان والے کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے خوش ہو سکتے نہیں۔ وہ جو فارسی تھے وہ مشرک تھے، یہ رومی جو تھے یہ اہل کتاب تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، باقی جو ان کا عقیدے میں خرابی تھی، لیکن اہل کتاب تھے، تو ان کے مقابلے میں ان کو انہوں نے زیادہ جانا اور ان کی فتح سے خوش ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہو گئے، خوش ہوں گے۔ کتنی واضح بات آ گئی۔ تو ایمان والوں کو ہمیشہ کون سی چیز خوشی دے گی؟ جس کا تعلق ایمان سے ہوگا۔ کسی حرام چیز سے، خراب چیز سے وہ خوش نہیں ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، جھانکنا چاہیے، ہم آج کن چیزوں سے خوش ہو رہے ہیں؟ ہم کھیل سے خوش ہوتے ہیں، ہم تماشے سے خوش ہوتے ہیں، غلط چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، تو پتہ چلا ہماری ایمانی حالت درست نہیں۔ یہ پیغام ہے، میں سناتا ہوں، آپ سنتے ہیں، اور بھی سنانے والے سناتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، مگر ہم اندر نہیں اتارتے۔ جو اندر اتار لیتا ہے پھر اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ بھائی ڈاکٹر خدا نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، اس نے ایک کورس پڑھ لیا، آپ اس پر یقین کرتے ہو کہ اس نے جو کہا ہے وہ دوا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی پوچھا کہ یہ دوا کن چیزوں سے مل کے بنی ہے؟ اجزاء کیا ہے؟ انگریڈینٹس کیا ہے؟ نہیں۔ اب بڑے اطمینان سے کھاتے ہو۔ وہ دوا شفا دیتی ہے یا اللہ دیتا ہے؟ اونچی۔ مگر آپ کو ڈاکٹر پر یقین ہے، خدا پر نہیں، تو ایمانی حالت درست نہ ہوئی نا۔ اس دوا میں شفا رکھنے والا ڈاکٹر نہیں ہے، اللہ ہے۔ وہ جڑی بوٹیوں سے بنائیں، بیجوں سے بنائیں، مختلف چیزیں ملا کے وہ بنائیں، تو ان چیزوں میں شفا رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ رب کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ، تو وہ دوا کیوں لیتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وسیلے کیوں اختیار کرتے ہیں؟ نبی ولی کا وسیلہ ان کو پسند نہیں ہے، باقی سب وسیلے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے، آپ کو پتہ چلے۔